نفس کو اپنے تابع کرنے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سلوشن بتایا کہ حضرت نفس کو تابع کیسے کیا جائے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کتاب میں لکھتے ہیں کہ نفس کو تابع کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے جنت اور جہنم، خدا کے مرضیات اور نامرضیات سے آشنائی کرائی جائے. ایک اللہ والے تھے، وہ اللہ والے جن کا نام غالباً ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے نفس کو تابع کرنے کے لیے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھا اور اپنے اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں سوچا، اس جنت کی تمام عیش و آرام کو سوچا، وہاں کی مسحریوں کو سوچا، وہاں کی غذاؤں کے بارے میں سوچا، اور پھر اپنے نفس سے کہا کہ نفس تجھے یہ چاہیے؟ نفس نے کہا کہ ہاں مجھے یہ چاہیے. پھر میں جہنم کے بارے میں سوچا، وہاں کے ہتھوڑوں کے بارے میں، وہاں کی آگ کے بارے میں سوچا، اور پھر اپنے نفس سے کہا کیا نفس تجھے یہ چاہیے؟ نفس نے کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. تو پھر میں نے اپنے نفس سے کہا کہ چل آج ہی سے اس جنت کی تیاری کرتے ہیں، اس جہنم کی بچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں حضرت اس کے بعد گناہوں کی سوچ میرے دل میں خیال تک نہیں آیا، میرے دماغ میں خیال تک نہیں آیا. اسی لیے میرے بھائی وعیزوں، اپنے نفس کو تابع کرنے کے لیے ہمیں قرآن پاک سے جڑنا چاہیے اور قرآنی احکامات اور اللہ کے احکامات کے تابع بن کر جینا چاہیے. وہ زندگی جو اللہ کے احکام کے مطابق ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رونق، برکت، رحمت، سب کچھ نوازتے ہیں، خوشیاں بھلائیاں نوازتے ہیں. اس بندے کے مقابلے میں جو اپنی نامرضیات، اللہ کی نامرضیات پر جیتا ہے، پھر اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے اور پھر دنیا بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، پاک دامن با حیا زندگی کے لیے اپنے نفس پر پورا کنٹرول رکھنا چاہیے. اس کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کی دولت عطا فرمائے.